عیسیٰ کی ماں جناب مریم ہو۔ فرمائے پھر میں نے قطار دیکھی نورانی چہرے والوں کی، پوچھا یہ سب کون ہے؟ فرمائے یہ ساری جنت کی حوریں ہیں۔ فرمائے آنے کا سبب، فرمائے ساری جنت کی حوریں محمد کریم کی زیارت کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ محبوب کی آمد کا وقت قریب ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں سمعت النداء، فرمائے میں نے ولادت سے پہلے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے خبردار فَإِذَا وَقَعَ فَسَمَّيْهِ مُحَمَّدًا۔ اے آمنہ جب کوئی دنیا میں آتا ہے کسی کا نام باپ رکھے، کسی کا نام ماں رکھے، کسی کا نام دادا رکھے، کسی کا نام خاندان کا پیارا رکھے، خبردار جب یہ آ جائیں دنیا میں ان کا نام کوئی نہ رکھے، ان کا نام خود خدا محمد رکھ رہا ہے۔ ان اسمہ فی الانجیل احمد، ان اسمہ فی التورات احمد، ان اسمہ فی الزبور احمد۔ ان کا نام ہم نے انجیل میں احمد رکھا، زبور میں ان کا نام احمد رکھا، فرمائے تورات میں ان کا نام احمد رکھا، قرآن میں ان کا نام محمد رکھ رہے ہیں۔ یہ احمد بھی ہے محمد بھی ہے۔ بھائی جتنے نام ہیں نا یہاں، جتنا بھی معزز بیٹھے ہیں، آپ کسی بندے کے نام کے پہلے حرف کو ہٹائیں، لفظ بے معنی ہے، اسم کا معنی نہیں، علم کا معنی نہیں۔ میرے نام کا فا نکالیں، بقیہ لفظ بے معنی ہے، عمران کا عین نکالیں، بقیہ لفظ بے معنی ہے۔ لیکن دو نام ہیں کائنات میں، آپ حرف ہٹاتے جائیں پھر بھی معنوں کا سمندر ہے، پھر بھی معنوں کا دریا ہے، پھر بھی معنوں کی وادیاں ہیں۔ کائنات میں پہلا نام ہے نام اللہ، دوسرا نام ہے نام محمد۔ اللہ بھی بغیر نقطہ، نام محمد بھی بغیر نقطہ۔ اللہ کے نام پہ بھی زبر، نام محمد پہ بھی زبر، لفظ اللہ پہ بھی شد ہے، نام محمد پہ بھی شد ہے۔ اللہ میں دو لام آتے ہیں، نام محمد میں دو میم آتے ہیں۔ لفظ اللہ کا بھی معنی، اللہ کے الف کو ہٹائیں للہ بچتا ہے، للہ کا بھی معنی، للہ کی پہلی لام کو ہٹائیں لہو بچتا ہے، لہو کا بھی معنی، لہو کی دوسری لام کو ہٹائیں ہو بچتا ہے، ہو کا بھی معنی، لفظ محمد کا بھی معنی، محمد کی میم کو ہٹائیں حمد بچتا ہے، حمد کا بھی معنی، حمد کی ہا کو ہٹائیں مد رہتا ہے، مد کا بھی معنی، مد کی میم کو ہٹائیں دال بچتا ہے، دال کا بھی معنی۔ تورات کو، انجیل کو، زبور کو، قرآن کو، کلمہ کو، اذان کو، نماز کو، جنت کے دروازوں کو، جنت کی چوکھٹوں کو، جنت کے غلمان کو، جنت کی حوروں کو، حتیٰ کہ خدا کے عرش کے متعلق پڑھیں جہاں جہاں نام اللہ لکھا ہے وہی وہی نام محمد بھی لکھا ہوا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت کے جلوے ہیں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی کے جلوے ہیں، جہاں خدا کی الوہیت کے جلوے ہیں محمد مصطفیٰ کی رسالت کے جلوے ہیں۔ فرمائے لا اذکروا حتی ذکرت معی، فرمائے محبوب میرا ذکر کوئی نہ کرے جب تک میرے نام کے ساتھ میرے محمد کا ذکر نہ کیا جائے۔ بھائی نماز تو اللہ کے لیے ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا وصال سب اللہ کے لیے ہے۔ بھئی جب نماز اللہ کے لیے ہے تو اذان بھی تو اللہ کے لیے ہوگی نا، ہم سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں نا، غیر کو تو سجدہ جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن جب نماز اللہ کے لیے ہے، اذان بھی اللہ کے لیے ہے، تو جملہ تو ہونا چاہیے تھا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، بات ختم ہو جاتی، لیکن کہا گیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہو۔ اللہ نماز کا سجدہ تو تجھے ہے، عبادت تو تیری ہے، بندگی تو تیری ہے، جھکنا تو تیری بارگاہ میں ہے، جب آنا تیرے پاس ہے تو نام بھی فقط تیرا لے۔ فرمائے خبردار میرا ذکر تنہا نہ کرنا جب تک ساتھ میرے محمد کا ذکر نہ کیا جائے۔ میں خدا فرمائے جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے، بلکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا، طلوع آفتاب لہ بھی تو
قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جب تک حضور کا تصور نہ ہو بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بعض تو بدبخت کہہ دیتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا تیری ٹوٹتی ہوگی، میری بنتی اس وقت ہے جب نبی کا خیال آ جائے۔ شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ ادھر کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں بیٹھ کے کہتے ہو سلام ہو آپ پر اے نبی، سلام ہو آپ پر نئے نبی۔ اور میں نہیں کہتا، حضرت سیدنا ملا علی قاری نے لکھا روحہ علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، فرمایا جب گھر میں آؤ نا اور گھر والے نہ موجود ہوں جنہیں سلام کرو تو پھر یہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا پھر خالی گھر ہو تو کملی والے کو سلام کرو۔ فرمایا وجہ، فرمایا نبی کی روح ہر مومن کے گھر میں متوجہ ہوتی ہے، نبی کی روح ہر مومن کے گھر میں متوجہ ہوتی ہے۔ روحہ علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، فرمایا جہاں کہیں کی کسی کی کیفیت نہیں پہنچ سکتی وہاں روح محمد عربی پہنچ جاتی ہے، حضور کی توجہ ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ کہتی ہیں حضور پاک کی آمد ہو چکی ہے، اب کمال کیا ہے؟ فرمایا میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی، کبھی چاند کو دیکھتی، سبحان اللہ، فیصلہ نہ کر پاتی کسے زیادہ چمکدار کہوں، کسے زیادہ خوبصورت کہوں۔ فَإِذَا أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، فرمایا بار بار دیکھنے کے بعد نتیجے پہ پہنچی چاند اتنا چمکدار نہیں جتنا میرے محمد کا چہرہ چمکدار ہے۔ فرمایا آواز آئی ادخلیہ البحار والسماء والارضین، انہیں پہاڑوں پہ لے جاؤ، انہیں دریاؤں میں لے جاؤ، انہیں سمندروں پہ لے جاؤ، لیعرفہ اسمہ وصفتہ ونعتہ وصورتہ۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، تاکہ ساری کائنات ان کے نام سے، ان کی شان سے، ان کی عظمت سے واقف ہو جائے اور جہان کو بتا دو اللہ کے بعد ساری کائنات کی بادشاہی محمد عربی کے نام کر دی گئی ہے۔ میں تو مالک